بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایم جی بی نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ جی بی کے بجٹ میں اور جی بی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں کہ جو امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد پورے ملک میں جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں 45% اضافہ ہوا، اور کل ہی آپ نے امپورٹڈ حکومت کے امپورٹڈ وزیر خزانہ کا بیان سنا کہ مزید آپ کے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جو جون کے بجٹ آئیں گے اس سے عوام کی چیخیں نکل جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جب ایڈ ہوگا تو وہ آپ کی جتنے بل ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جو چلتی پھرتی معیشت تھی پاکستان کی، جو اکنامک سروے آپ نے دیکھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جی ڈی پی گروتھ دیکھا، اور جو عمران خان صاحب کے جو معاشی پالیسیاں تھی اس کی پوری دنیا نے اور پوری پاکستان نے تعریف کی، اور جو مخالفین بھی تھے آج وہ تعریف کر رہے ہیں۔ 45 دن کے اندر انہوں نے معیشت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ بھی۔ لیکن دوسری طرف ذرا ابھی میں سی ایم جی بی کی جو اس وقت پریزنٹیشن بھی میں ان کی دیکھ رہا تھا، اور ابھی جو پریس کانفرنس کی، کہ پورا صوبہ چلانے کا جو خیبر پختونخوا جتنا ان کا رقبہ ہے وہ چلانے کے لیے ان کو 6 ارب مطلب 600 کروڑ روپیہ کم دیا گیا ہے، جو صرف شہباز شریف کے مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے کے اکاؤنٹ میں آ رہے تھے، کہ پورا صوبہ اب سی ایم جی بی چلا دے اس سے بھی کم پیسوں پہ، جو کہ صرف شہباز شریف کے چپڑاشیوں کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ حرام کا آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، نہ صرف گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا بجٹ تھا اس کو 50% اس میں کٹ لگایا، اور مہنگائی کی لہر بھی دیکھے۔ پھر جو انیشیٹوز تھے عمران خان صاحب کے کہ چھوٹے صوبے اور جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کی طرف فوکس کرنا۔ آپ نے ضم شدہ اضلاع میں عمران خان کا ریلیف پیکج دیکھا کہ 3 گنا انہوں نے سابقہ فاٹا کا بجٹ بڑھایا، 131 ارب تک لے کے گئے۔ گلگت بلتستان کی ترقی کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ آپ کو سی ایم جی بی نے بتا دیا۔ اس طرح ساؤتھ بلوچستان پیکج دے دیا، ساؤتھ پنجاب پیکج دے دیا، تو جو محروم علاقے تھے ان کی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ لیکن آج کیا ہوا ہے، میں آپ کو صرف 3 اپنے جو NH تھا جو کہ ہمارے پاس ذمہ داری تھی، میرے پاس تھی، ہم نے اسکردو سے گلگت کی سڑک، سی ایم جی بی صاحب بیٹھے، علی امین گنڈاپور صاحب وزیر تھے، وہ مکمل کر دیا۔ گلگت سے شندور تک سڑک کا ہم نے آغاز کر لیا، اور اس کے ساتھ چترال شندور منصوبے کا بھی آغاز کیا۔ لیکن انہوں نے اس میں کیا کیا کہ ان کا بجٹ بھی کم کر دیا، ان کی ایلوکیشن بھی کم کر دی، جو جاری ہمارا منصوبہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو کہ پوری جی بی کی ترقی کا ضامن بن سکتا تھا، اور ہم نے اس کا آغاز کیا۔ اس کے اوپر اس بجٹ میں پیسے لوکیٹ کر کے آغاز ہونا تھا۔ اے جے کے اور جی بی کو ہم نے اکٹھے کرنا تھا، آپس میں ملانا تھا۔ شورٹر ٹنل کی میں بات کر رہا ہوں، اس کو آپس میں ملانا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ 7-8 مہینے تقریباً ہمارا جی بی جو ہے ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، سڑک بند ہو جاتی ہے۔ بابو سر ٹاپ کی میں بات کر رہا ہوں، بابو سر ٹاپ کی بھی ہم نے فیزیبلٹی شروع کر دی، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں کتنا پیسہ رکھا گیا ہے؟ 90 ملین انہوں نے پیسہ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو جاری ترقی کا سفر تھا اس کو بھی یہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہم سی پیک ترقی کا ضامن ہے پاکستان کا، لیکن سی پیک کا دروازہ گلگت بلتستان ہے۔ تو جو گلگت بلتستان کو آپ نے محروم رکھا تھا، اگر ترقی کا سفر شروع ہوا تو آپ یہ اس قسم کی ترقی بھی روک رہے ہیں، بلکہ ان کو مقصود چپڑاسی اور مشتاق چینی والے سے بھی کم پیسے دے رہے ہیں کہ اس پہ پورا صوبہ چلا دو۔ تو آپ ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اس طرح ضم شدہ اضلاع کا میں بتانا چاہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمارے سابقہ ضم شدہ اضلاع کا بجٹ بھی جو کہ ہم 3 گنا بڑھا کے 131 ارب تک لے کے گئے، اس میں بھی کٹوتی کر دی، ان کے ساتھ بھی ظلم کر دیا۔ اس طرح آپ باقی صوبوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا پہ انہوں نے گندم بند کر دیا، گندم اور آٹا جو ہے وہاں پہ لوگوں کے لیے بحران پیدا کرنے کی طرف گئے۔ اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی یہ کر دیا۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم بنی تھی ڈکیت موومنٹ، تو ان کے سٹیٹ سے نعرے کیا لگے تھے اور مودی کی سوچ کیا تھی، اور مودی کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کیا کہا تھا؟ بڑی خطرناک بات کی تھی، پاکستان کی تقسیم کی، پاکستان کو مختلف حصوں میں تقسیم کی، اور وہ سازش ہم نے کہاں پہ دیکھی؟ جب پی ڈی ایم بنتا ہے تو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگتا ہے بلوچستان میں،
لر اور بر کا نعرہ لگتا ہے خیبر پختونخوا میں، جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگتا ہے لاہور میں، اور اردو زبان والوں کو اور سندھ و دیش کا نعرہ لگاتا ہے کہاں پہ؟ سندھ میں. ان کے اسٹیٹ سے یہ نعرے لگتے ہیں. اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں، اور کس طرح حکومت میں آتے ہیں؟ امریکی سازش کے تحت، پاکستان دشمن قوتوں کے سازش کے تحت یہ حکومت میں آتے ہیں. یہاں پہ ایک منڈی لگتی ہے اور جعلی اور ناجائز حکومت بناتے ہیں. تو تب سے کیا کر رہے ہیں کہ ان چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو آپ کی ترقی اور خوشحالی ہم نے ان کو دینی تھی، ایک سلسلہ شروع کیا تھا مودی کی سوچ کو، مودی کے ویژن کو، اور جو مودی کا جو گریٹر گیم پلان تھا، اور ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے جس کا اظہار کیا تھا، اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم نے ان لوگوں کی ترقی کرنی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر مسلسل کٹ پہ کٹ لگا رہے ہیں، ان کی ترقی کو روک رہے ہیں. اور یہ تو چھوڑ کے صرف ترقی کو روک رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ FIR کرتے ہیں. کس کو خوش کر رہے ہو آپ؟ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہو؟ آزاد جو ہمارا اس کے ساتھ نعرہ لگانے والے تھے وہ لگاتے ہیں، وہ FIR کرتے ہیں کس کے اوپر؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے اوپر لاٹھی چارج بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی آپ FIR درج کر دیتے ہو. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، ان کے اوپر بھی آپ مختلف پولیس کارروائیاں شروع کر دیتے ہو. تو آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ امپورٹڈ حکومت، ناجائز حکومت ایک ایجنڈے کے تحت آئی تھی. اور امریکہ ان کو کیوں لے کے آئے گا؟ سازش کیوں کرے گا؟ عمران خان نے کیا بولا؟ اسلام کا مقدمہ لڑا. عمران خان نے کیا کیا کہ پاکستان کو متحد کیا، پاکستانی قومیت کا نعرہ لگایا، ہر صوبے میں گئے، ان کو ترقی اور خوشحالی دے دی. عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کر کے ایبسولوٹلی ناٹ بولا. عمران خان نے دنیا کو کہا کہ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، ہم اپنی پالیسی فیصلے کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، ہم نے محرومیوں کا ازالہ کرنا ہے. اور آپ کے آتی ہی وہ جو گریٹر گیم پلان تھا آپ اس طرف لے کے گئے اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. CMGB نے بات کی، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے گلگت بلتستان میں خود کمپین کی تھی. ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کی پاکستان سے محبت، اور جس طرح پرامن لوگ ہیں محرومیوں کے باوجود ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور ہم ان محرومیوں کا جواب امپورٹڈ حکومت سے لیں گے. یہ خطرناک راستے پہ ہیں. ہم سابقہ فاٹا کا بھی مقدمہ لڑیں گے، GB کا بھی مقدمہ لڑیں گے، اور AJK کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اوپر گندم بن کر کے ہم ان کا بھی مقدمہ لڑیں گے. میں سابقہ جو ہمارے وزیر ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے تھے، ان کو دعوت دوں گا کہ وہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ٹھیک ہے، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو گلگت بلتستان کی جو غیرت مند عوام ہے، یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود لڑ کے اس خطے کو آزاد کیا تھا اور پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی. اور اس کے بعد سے جب میں وزیر بنا تو میں نے دیکھا کہ ہر فورم کے اوپر یہ بات ہوتی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی پاکستان کے لیے بہت قربانیاں ہیں. لیکن افسوس یہ تھا کہ جب میں نے وہاں وزٹ کیا اور میں نے دیکھا تو کسی حکومت نے بھی ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے تھے، اور وہ بہت ہی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے. تو الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان، چونکہ ایک کہتے ہیں ایک سیاستدان جو ہے وہ الیکشن کا سوچتا ہے، لیڈر جو ہے نسلوں کا سوچتا ہے. تو عمران خان صاحب نے باوجود اسے کہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت تھی اور فائنینشیل کرائسس سے ملک کے اندر حکومت ہماری جب آئی تو خیبر پختونخوا کو بھی کٹ لگایا، اس وقت ہماری حکومت تھی، اور پنجاب کو بھی لگایا. لیکن گلگت بلتستان اور کشمیر کو، آزاد کشمیر کو جہاں پہ ان کی حکومت تھی، بغیر تعصب کے ان کا اس وقت بھی ایلوکیشن اور فنڈ بڑھایا گیا. اس کے بعد آپ کے سامنے کے حالات ہیں، جس طرح میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے، فگرز بتائے ہیں آپ کو. اور اس کے علاوہ چھوٹے اور بھی بہت سے ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ وہاں پہ شروع تھے، اور جو انہوں نے فنڈ دیا ہے اور جو انہوں نے زیادتی کی ہے اس سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس خطے میں جو ہے وہاں پر جو ترقیاتی کاموں کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بہت کم ہے، کیونکہ بہت زیادہ برف پڑتی ہے وہاں پر. میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو زیادتی اس حکومت نے کی ہے، اس سے انہوں نے گلگت بلتستان کی عوام تو خوش بالکل نہیں ہے، کوئی بھی محترم پاکستانی بھی اس سے خوش نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی خوش ہوا ہوگا اس سے تو وہ ایک شخص ہوا ہوگا جو مودی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ایک فیسسٹ ہے. اور وہ جو کروائیاں کرنا چاہتا ہے اس علاقے میں، اس کو موقع دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے زیادتیاں کروا کے اس کو موقع ملے کہ یہاں پر وہ شیطانیت کر سکے. لیکن انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم گلگت بلتستان کی عوام کے ساتھ، کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں،
اور ہم ہر حد تک جائیں گے اور ان کو اپنا حق دلا کے انشاءاللہ دم لیں گے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے, اس طرح کی یہ کٹوتیاں کریں گے, ان لوگوں کا حق کھائیں گے اور کوئی ان سے پوچھے گا نہیں, تو یہ ان کی بھول ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج واضح ہو گیا ہے اس بات سے, اس کٹ سے, اس بجٹ سے اور اس زیادتی سے واضح ہو گیا ہے کہ جو نعرہ رہتا تھا کہ مودی کا یار ہے, غدار ہے, غدار ہے, تو یہی وہ مودی کے یار ہیں. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ لوگ کرپٹ بھی ہیں. اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قاتل بھی ہیں جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں مقدمے, اور اس کے علاوہ یہ لوگ غدار بھی ہیں. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو نیم اٹ اینڈ دے ہیو اٹ. تو اب ایسے لوگوں کو مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. انشاءاللہ ہم ہر تک جائیں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کے دیں گے. میں گلگت بلتستان کی عوام کو, کشمیر کی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہر بھوئے وطن پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کے حق کی آواز کے لیے آپ کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے, پہلی بار اس بجٹ میں منیمم ویج کا ذکر کیا ہے. صرف گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بجٹ کے علاوہ جو عام عوام ہیں ان کے لیے منیمم ویج کا تعین نہیں کیا گیا. عام عوام اور مزدور کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے نا. جن کا تعلق نہیں وہ بجٹ میں کیوں ہوگا ان کے؟ اچھا خالد صاحب, آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے آج یہ کہا ہے کہ بجٹ میں چونکہ کٹ یہ لگایا گیا ہے تو اس وجہ سے آپ بجٹ پیش نہیں کریں گے. آپ نے یہ تحفظات کا اظہار کیا ہے, تو یہ دونوں طرف سے ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان اور سینسٹیو ایشو ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ناراضگی کی وجہ کیا ہے, یا ان کا بجٹ اتنا کم کیوں کیا جا رہا ہے کہ دونوں یہ تو اس کا بہتر جواب وہی دیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے. ہم بھی پی این ڈی کے پاس, میں جب 2 دن پہلے تھا تو میں نے پی این ڈی والوں کو کہا کہ تمہارے حالات مجھے بڑے برے لگ رہے ہیں, تم اس طرح کرو یہ جو 10 ارب روپے تم نے پورے جی بی کو دیا ہے یہ بھی تم رکھ لو, کیونکہ اس سے ہمارا تو ہونا نہیں ہے, ہمارا تو کچھ ہونا نہیں ہے, تم ہی رکھ لو. تم ادھر تمہیں کو کام آئے گا, پھر دوبارہ کو پی ایم صاحب کا وزٹ آئے گا تو ماشاءاللہ اشتہارات دینے ہوں گے تو وہ اس پہ لگا لیں. اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے, ہم یہاں پہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ حساس علاقے ہیں, کیوں ان کو سمجھ نہیں ہے؟ سمجھ ہے, لیکن اسی ایجنڈے کو لے کے آگے جا رہے ہیں جس ایجنڈے کے تحت یہ پاکستان پہ مسلط کیے گئے ہیں. یہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو پی ڈی ایم کے اسٹیٹ سے پاکستان مخالف نعرے لگتے تھے. یہ اسی ایجنڈے کو آگے لے کے جا رہے ہیں جو اجیت دوول نے خود گریٹر گیم پلان پیش کیا اور ان علاقوں کا ذکر کیا تھا. یہ ملک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جو آپ کے سامنے آج ہم سامنے پیش ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے آزاد کشمیر اور جی بی کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ کس کے ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ بھیا اجے امین گنڈا پور نے آپ کو بتا دیا. اچھا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹڈ کہتے تھے, آپ ان کو امپورٹڈ کہتے ہیں, بیچ میں عوام پستی ہے, عوام کے مسائل جو وہ سامنے ہیں. اب آپ کیا یہ بتائیں گے کہ 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی, کیا کارکردگی تھی آپ کی, اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے ایسے کون سے معاہدے کیے جو آج حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ایسے کوئی معاہدے کر گئے ہیں, ایسے فیصلے جو آپ نے کیے ہیں ان کا خمیازہ ہم ہوگا. ہم سے خالی کرا کے دیکھ لیا, خاک اڑتی ہے تیرے جنت میں. آپ نے ان کا اکنامک سروے بھی دیکھا. مفتاح اسماعیل جو امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے اس نے کیا بیان دیا, ہماری 6% جی ڈی پی گروتھ کو اس نے اپریشیٹ کیا. ان کے جو امپورٹڈ حکومت کا امپورٹڈ جو گورنر اسٹیٹ بینک بیٹھا ہوا ہے اس نے ہمارے ایکسپورٹس کی تعریف کی, ہماری جو انڈسٹریل گروتھ تھی اس کی تعریف کی. پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایکسپورٹ, پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز, پاکستان کی 5 بڑی فصلوں کا ریکارڈ پیداوار, پاکستان کی انڈسٹریل گروتھ ریکارڈ, پاکستان میں امپلائمنٹ ریکارڈ. میں نہیں کہہ رہا, جو کل یہ انہوں نے خود اپنا جو سروے پیش کیا ہوا ہے, بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے, 6% جی ڈی پی گروتھ ہمارا ریکارڈ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ریکارڈ. تو آج تو میں کرسی پہ نہیں بیٹھا, جو تعریفیں آ رہی ہے ان کی طرف سے آ رہی ہے. آج پاکستان کے تمام اکنامک ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ اچھے تھے. وجہ کیا بنی؟ آپ سوشل میڈیا پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی, کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مہنگائی, تو عمران خان نے تو سبسڈی دی تھی, عمران خان کی سبسڈی ختم ہو گئی, 60 روپے لیٹر پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہو گیا. عمران خان نے تو روکا تھا. عمران خان نے بجلی کی بل مہنگے نہیں ہونے دیے, انہوں نے 47% اضافہ کیا ایک جھٹکے میں. اور یاد رکھیے گا کل مفتاح اسماعیل نے خود کامران خان کے پروگرام میں کہا ہے کہ جو بجلی کا جھٹکا آپ کو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ قیمت میں لگنے والا ہے, آپ کی چیخیں نکل جائے گی. تو ہماری کارکردگی تو آج مخالفین بھی بول رہے ہیں
चाहे हर महाज पे। मेरा आपसे ये है कि जिस तरह आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पर गंदम बंद कर दी गई है, चूंकि आपकी वहाँ पर हुकूमत है तो आप बिजली क्यों बंद नहीं करते? दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि खान साहब जलसों में बारहा कह चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान ने मवासलात की जो मिनिस्ट्री है वो इसलिए ली कि वो पैसे जमा कर सके, वो करप्शन कर सके। क्या आपको ये मिनिस्ट्री इसलिए दी गई थी? देखिए, एक चीज़ है कि फ़र्क क्या था कि 135 अरब रुपया मेरे टाइम पे NHA की वजारत में इजाफा हुआ रेवेन्यू में। ये सारे लोग बैठे हैं कवर करते हैं, ये भी बीट रिपोर्टर है NHA के सामने बैठे हैं मेरे, ठीक है। 135 अरब रुपये इजाफा हुआ। हमारी तमाम सिस्टम को हमने डिजिटाइज कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ ने आते साथ ही पहली तकरीर में कह दिया कि आप प्री क्वालिफिकेशन करें, मतलब जो मुराद ने ई बिल्डिंग का आगाज़ किया है इसको ख़त्म कर दें और मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देना शुरू कर दें। तो इमरान खान का बयान जो है, और जो रेट्स थे हमारे 41 करोड़ फी किलोमीटर पे जो ये सड़क बनाते थे वो 17 करोड़ फी किलोमीटर पे सड़क कैसे बनी? 24 करोड़ फी किलोमीटर सस्ती सड़क आपके लिए बना के चले गए हैं। इस तरह तमाम आदत शुमार। आपने कहा कि क्यों बिजली बंद नहीं करते, हम क्यों पानी बंद नहीं करते? 75% पानी आपको GB से आता है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको वो गलतियां बता रहे हैं जो पाकिस्तान की तकसीम की तरफ ये लेके जा रहे हैं, अल्लाह ना करे। हम आपको वार्न कर रहे हैं, हम आपको तनबीह दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान किस तरह चलेगा? कोई सूबा गंदम पैदा करता है, कोई पानी पैदा करता है। एक आइन और कानून के अंदर सेट फार्मूला है, आपने उसके तहत मुल्क चलाना है, आइन और कानून के मुताबिक चलाना है। या शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेड हुकूमत किसी एजेंडे के तहत आया हुआ है उसके एजेंडे के थ्रू चलाना है। हमने पाकिस्तान की इत्तेहाद की बात करनी है, पाकिस्तानियत की बात करनी है, पाकिस्तान की बात करनी है, और जो भी पाकिस्तान की तकसीम का एजेंडा लेके आए उनको हम सब ने, आपने, हमने मिलकर शिकस्त देनी है। मीडिया ने शिकस्त देने, चाहे वो जितनी भी इश्तिहार आते रहे। 2000 रुपए के लिए इन्होंने आज अखबारों में कितनी इश्तिहार दिए? 2000। अब लोग इसके ऊपर लतीफे भी बना रहे हैं, लोग खाके भी बना रहे हैं आपके सामने। 2000 के ऊपर करोड़ों की इश्तिहार। जुल्म ना करे कौम के साथ। अगर वफाकी हुकूमत आपके तहफ़्फ़ुज़ात को ज़रूर नहीं करती तो क्या आज़ाद कश्मीर क़यादत और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना भी देगी? वो तो अब बैठ के मशावरत होगी, लेकिन ये सख्त इक़दाम हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। ये इनको इस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अवाम के साथ और उनके हुकूक के साथ खेलने की पूरा पाकिस्तान का साथ देगा इसमें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान साथ देगा इस चीज़। सीएम साहब, वफाकी हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ GB ने एक साल में 28% बजट इस्तेमाल किया और उसकी रिपोर्ट जमा नहीं कराई गई, तो उस वजह से बजट काटा गया। तो इसमें कितने अच्छा, हमारे पास इस वक्त कोई भी जाके देख ले, 16 करोड़ रुपए का जो बजट है वो हम लास्ट 2 years कंटिन्यूस 99.9% हम खर्च कर रहे हैं। इस साल भी हम 16 अरब रुपए आराम से खर्च कर रहे थे। हमारे पास कोई 60-70 करोड़ रुपए बचे थे जो 10 अरब रुपए पिछले बजट में भी इन्होंने हमारे से 6 अरब रुपए काट लिए। बाकी पूरे सूबों में 4th क्वार्टर काटा है, हमारे से इन्होंने 3rd क्वार्टर भी काटा है। GB के साथ इनकी मेरे ख्याल में बड़ी खुसूसी को मोहब्बत है। हमारे पास इस वक्त 20 करोड़ रुपए रहते हैं और हमारे पास इस वक्त जो परेशानी है, ये खर्चे की बात कर, परेशानी ये है कि प्रोजेक्ट्स इतने स्टार्ट हैं, 8 अरब की लाइबिलिटी। अब हम किसको दें तो किसको ना दें? इस वक्त वफाकी हुकूमत हमें 8 अरब रुपए दे और 48 घंटे का टाइम दे, हम 8 अरब रुपए पूरा खर्च करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो बात ही नहीं है लोकेशन वो खर्चे की, और हमारा वैसे भी कंसोलिडेटेड अकाउंट है। आपने की बात की पीटीआई के दौर में हम देखें, जब आपको एडिशनल गंदम चाहिए था उस वक्त ECC ने आपकी समरी जो है वो रिजेक्ट की और आपको फोर्स किया। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आप खुद पंजाब जाके अपनी गंदम आप जब आप अपने दौर हुकूमत में जो आपको एडिशनल चाहिए था वो विभाग से ले नहीं सके, तो आप उस वक्त अगर आप 10 बिलियन कर देते सब्सिडी तो आज आपके पास शायद 10 बिलियन। अच्छा, मैं इसका बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया, मैं इसको क्लियर करूं। लोकल गंदम उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, यूक्रेन की गंदम आ रही थी, बाहर से आ रही थी, रेट उसका ज़्यादा था। तो हमें मार्च में 5 अरब रुपए शौकत तरीन साहब ने अलग से कहा था, और उसके अलावा भी जो डेफिसिट बजट पे आगे पीछे जो खर्चा होगा, जो कि अभी मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में ही बोल चुका हूँ, वो उन्होंने हमें कमिट किया था। और शौकत तरीन साहब ने जब जो हमें गिलगित बल्तिस्तान को कमिट किया उन्होंने पे कर दिया हुआ। हमें मुलाजमीन का कहा, मुलाजमीन हम लेके गए, हमें बजट बढ़ा, बजट पहली दफ़ा
ایڈیشنل گرانٹس میں پیسے جی بی کو ہم پہلے 6 مہینے میں پچھلے بجٹ سے پہلے لے کے گئے. اس کے بعد ہم نے جب 47 بلین کے تو 5 ارب روپے ہمیں مارچ میں کمیٹڈ تھے. تو ہم نے جو اپنا 1 بلین سے کھلم کھلا ہم نے خرچے کیا تھا کہ وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہمیں فائنانس نے مارچ میں اس کو کمپنسیٹ کرنا, جو کہ انفارچونیٹلی جب یہاں پر سیاسی حالات چینج ہو گئے تو ہمیں یہاں سے 5 ارب تو کیا ملنے تھے جو ہمارا اپنا تھا, اس کے بھی ہمیں لالے پڑ گئے, اور پچھلے 47 ارب سے 4 ارب روپے انہوں نے کاٹے. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب پاکستان کی عوام کی سپورٹ سے واپس آئیں گے تو یہ جو وعدہ ہے یہ بھی پورا ہوگا, کیونکہ واحد پرائم منسٹر ہے. جب پرائم منسٹر بن گئے تو گلگت بلتستان کے لوگوں کو آئینی حقوق کی بات کی. یہ آپ کی گورنمنٹ کی ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے کہ بجٹ کے معاملے میں سیریس نہیں ہے, کیونکہ بجٹ کا پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے مارچ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. مارچ سے آن ورڈ جو ہے آپ کا کوئی اجلاس آپ نے نہیں بلایا, پورے سال میں آپ نے صرف 3 اجلاس کیے جو اس سال جو گزر رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے آپ نے کسی بھی جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ پلاننگ کے سوائے مفتا اسماعیل کہ آپ نے کسی سے ملاقات بھی نہیں کی. اور آخری ٹائم پہ جب کہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اسی اور آخری مہینے میں آپ نے جو ہے وہ فائنانس منسٹر بھی چینج کر دیا. اس کے بارے میں آپ کیا مارچ میں تو بہت لگی ہوئی تھی یار. میرا سوال یہ تھا کہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو منسٹری ہے جو سالانہ پلان بناتی ہے وہ تمام صوبوں سے جس میں جی بی کشمیر بھی ہوتے ہیں ان سے پروپوزل دیے جاتے ہیں. آپ نے پروپوزل دیے تھے ایک. دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف 9 جون کو زرداری کی قیادت میں جو اجلاس ہوا تھا نو کانفیڈنس موشن کی منظوری دی گئی ہے کہ اس پہ کام آزاد کشمیر آزاد کیا آپ کے خلاف بھی یہ تیاری ہو رہی ہے؟ یہ تو میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو حلفیاً کہہ رہا ہوں یہاں پر کہ جب ہماری حکومت آئی تھی فیڈرل گورنمنٹ یہاں پر تو آزاد کشمیر میں ہمارے پاس پورا موقع تھا اور انہی کے ہی لوگ تھے. پھر میں دوبارہ اس پہ فیصلہ کروں گا اور ان بندوں کو میں دعوت دے کے آپ کے سامنے بٹھاؤں گا کہ انہی کے مسلم لیگ کے لوگوں نے ہمیں خود رابطہ کیا, عمران خان سے رابطہ کیا کہ ہم ود ان چینج ان ہاؤس چینج کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. مجھے آج بھی یہ الفاظ یاد ہیں عمران خان کے کہ عمران خان نے کہا کہ ادھر بہت چیلنجز اور ہیں اور چونکہ حساس خطہ ہے تو وہاں پر ہمیں ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. پورا عوامی مینڈیٹ سے کوئی آیا ہے تو اس کو پورا موقع دینا چاہیے. جہاں تک بات ہے گلگت بلتستان کی, الحمدللہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے جس طریقے سے پرفارمنس دی, آپ کو ہم نے پیکیج تو دے دیا عمران خان نے, لیکن اس پیکیج کو اتنے کم ٹائم میں پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے بھی اتنے کم ٹائم میں وہ PC1 اور اس کے مکمل فیزیبلٹی نہیں بنائی. جو گلگت بلتستان کے کیپیسٹی بھی کم ہے, ان کی افسران کی بھی کمی ہے, اس کے باوجود یہ ریکارڈ ہے, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا, اس میں بہت سے پروجیکٹ ہمارے شروع ہو گئے, بہت سے پروجیکٹ ہمارے ان لائن سے بجٹ میں آنے تھے. اب اس میں جو رکاوٹ بنے ہیں وہ لوگ, اور یہ جو یہ ان کی سازش ہے کہ جی ہم اسی طریقے سے عوامی مینڈیٹ کے خلاف جا کے پھر ہارس ٹریڈنگ کریں گے, لوٹا کریسی کریں گے, تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کی عوام اپنے نمائندوں کے ساتھ کھڑی ہے. ان کے نمائندے کبھی بھی لوٹے نہیں بنیں گے. آزاد کشمیر کی عوام انشاءاللہ کبھی لوٹا نہیں بنے گی. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ تکڑے ہو جاؤ. زرداری صاحب تم کہتے ہو نا کہ ایک زرداری سب پر بھاری, تو یہاں پہ آ کے دیکھ, میں تیری ہوا نکالتا ہوں, یہاں پہ آ جا تو. تھینک یو.